السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو شادی وغیرہ کے تعلق سے کس سے کرنا چاہیے کس سے نہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے کی آیات میں کچھ خاص مسئلے جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان مسائل کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو بہت حساب کے ساتھ بہت سسٹمیٹک طریقے سے بیان کیا ہے، تو وہ ہمارے دین کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہاں خاص طور سے عورتوں کے متعلق کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا مطلب اور یسألونا، وہ لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے، وا مطلب اور یسألونا یہ الگ ہے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے، اور وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ ان مطلب کے بارے میں، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے، اور جب اباؤٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ اباؤٹ انگلش میں آتا ہے تو اس کے لیے ان آتا ہے عربی میں، یعنی ان کا لفظ جو ہے اباؤٹ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں عن المحید، حیض کے بارے میں۔ ان مطلب کے بارے، اور المحید مطلب حیض، یہ لوگ حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ مطلب حیض کیا ہے؟ اصل میں یہ سوال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے، ایسا نہیں کہ وہ کوئی پہلی مرتبہ کسی کو حیض آیا کسی عورت کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو پہلی عورت یعنی حوا علیہ السلام اس وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی حیض والی عورتوں کا اسلامی طور پہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مشرکین کو اور یہودیوں کو نصارہ کو بہت کچھ کرتے ہوئے دیکھا، اس میں بہت ساری چیزیں وہ اپنے مذہب کے حساب سے کرتے تھے، اپنے طور طریقے رسم و رواج کے حساب سے کرتے تھے۔ تو اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ جب عورتیں حیض میں آتی تھیں تو اس کے بعد اس کو بالکل کنارے کر دیتے تھے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، میل جول بھی نہیں رکھتے تھے، اور کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام حیض کے احکام جاننا چاہ رہے تھے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذیت ہے، ایک تکلیف کی چیز ہے۔ اب جو عورت ہے وہی اس کو محسوس کر سکتی ہے کہ جب حیض آنے کو ہوتا ہے تو اس کے پہلے کمر وغیرہ میں درد ہوتی ہے، اور ایک تکلیف کی چیز ہوتی ہے، اور وہ بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ بہت مطلب اچھی چیز ہے اور بہت خوشی کی چیز ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ضروری ہے، آنا بھی ضروری ہے، ہیلتھ کے حساب سے اس کا آنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے تو بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھانا پڑتا ہے۔ وہ ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہے اذیت کی چیز، تکلیف کی چیز۔ اب احکام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، یعنی مردوں کو کیا کرنا ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فا مطلب پس، اعتزلو، اصل میں یہ اعتزلو کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جاؤ، فا مطلب پس تو الگ ہو جاؤ، نساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں۔ اصل میں یہ الگ ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اصل میں صحبت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی آپ ان سے فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں الگ ہونے کا مطلب یہ ہے، حدیث میں اور قرآن کی دوسری آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اعتزلہ کا مطلب جو ہے خاص طور سے یہاں پر صحبت سے الگ ہونے کے معنی میں ہے، ان کو الگ تھلگ کر دینے کے معنی میں ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آگے ابھی آیتیں آئیں گی کہ فی المحیض ولا تقربوہن، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، تقربوہن قریب بھی جاؤ ان لوگوں کے، اور ان لوگوں کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی عورتوں سے دور رہو حیض کی حالت میں، اور ان لوگوں کے قریب بھی مت جاؤ،
حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، مطلب باقی اس کے علاوہ کھانا پینا، حدیثوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کھانا پینا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا، اور اگر شوہر ہے تو اس کے ساتھ یعنی کس وغیرہ اور بوس و کنار جسے کہا جاتا ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، اس کو بوس و کنار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا اپنا تہبند باندھو، جب وہ حیض کی حالت میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹے تھے، تو لپٹا لپٹی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے حیض کی حالت میں۔ اور اسی طریقے سے حیض کی حالت میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نماز مانگا، تو انہوں نے کہا کہ میں حیض میں ہوں، تو آپ نے کہا کہ کیا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں لگا ہے، مجھے جان نماز تھما دو بس، مسجد سے مانگا تھا۔ تو اتنی اجازت ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام عورتوں کے تعلق سے بالکل واضح ہے اس سلسلے میں کہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں اور کسی کوٹھری میں بند ہو جائیں اور ان سے بات کرنا یا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا یہ سب حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس ایک چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، یعنی شوہر اور بیوی دونوں مل نہیں سکتے، یہ ہے، اور یہ حرام ہے، یعنی کہ حیض کی کنڈیشن میں ملنا کیا ہے؟ حرام ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی کہ ان کا خون بند ہو جائے، وہ نہا لیں، دونوں قول ہے، صرف بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ خون بند ہو گیا یہی کافی ہے، وہ پاک ہو گئیں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہاں نہانا بھی مراد ہے، یعنی جیسے ہی بند ہو نہا لیں، اس کے بعد اب وہ پاک ہے، اب آپ جو ہے ان سے مباشرت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور ان علماء کی بھی بات اگر مان لیں تو خون اگر بند ہو گیا تو اب وہ پاک ہو گئی ہیں، ٹھیک، لیکن پھر بھی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے اور سارے کام اب آگے کرنے کے لیے انہیں نہانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ صرف صحبت کے لیے علماء نے بولا ہے، صرف صحبت کے لیے، ہم بستری کے لیے علماء نے بولا ہے کہ خون بند ہو گیا تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز وغیرہ نہیں، نماز وغیرہ کے لیے نہانا ہی پڑے گا، اب جیسے ہی پاک ہو جائے نہانا پڑے گا۔ اور بہتر یہی ہے، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ایک عورت کا جیسے ہی خون بند ہو اس کے بعد نہائے، اور نہا کر کے ہی وہ اپنے شوہر سے ملے اور دیگر پھر جو کام ہے وہ کرے۔ اچھا، حیض کی حالت کے احکام میں ایک اور بھی چیز ہے کہ حیض کی کنڈیشن میں عورتوں کے اوپر نماز معاف ہے، یعنی جتنے دن بھی حیض آتا ہے اتنے دن تک نماز معاف ہے، نماز ان کو دہرانا ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات روزے کی، تو روزہ نہیں رکھیں گی، روزہ رکھنا حرام ہے حیض کی حالت میں، جیسے ہی حیض آ جائے گا تو روزہ توڑنا، اگر روزہ ہے اور روزے کی حالت میں حیض آ گیا تو روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ان روزوں کی بعد میں قضا کرنا پڑے گا، لیکن نماز معاف ہے، نماز بعد میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک احکام ہے حیض کی حالت کا، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو ان کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، فا مطلب پس، اذا مطلب جب، پس جب، تطہرنا وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، پس جب وہ تطہرنا اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، فا مطلب پس، اور یہاں فعل امر ہے یعنی حکم دینے والا، تو ملا کر کے پڑھا گیا فَأْتُوهُنَّ، تو پس آؤ ان کے پاس، یعنی جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اب ان کے پاس جا سکتے ہو۔ یہاں بھی جانے سے مراد کیا ہے؟ یہ صحبت کے لیے جا سکتے ہو، تو جاؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، من مطلب سے، حیث مطلب جہاں، جہاں سے امرکم اللہ، امرا مطلب حکم دیا، کم مطلب تم لوگوں کو، جہاں سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو، اللہ مطلب اللہ، یعنی جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے جانے کا وہاں سے جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے دو حصے ہوتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں صحبت کرنے کے، بالکل واضح طور پہ بتائیں، اسلام میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو حق بتانا ہے تو یہ بتانا پڑے گا۔ ایک پکانے کا راستہ ہوتا ہے جسے ہم عربی میں دبر کہتے ہیں، پیچھے کا راستہ، اور آگے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو ہم فرج کہتے ہیں، فرج، تو اس سے جانا جائز ہے، یعنی آگے کے راستے سے۔ دبر کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اس راستے سے مجامعت کرنا حرام ہے، غلط ہے، اس راستے سے ظاہر سی بات ہے کہ مجامعت کرنا حرام ہے، لعنت کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے شخص پر جو دبر میں مجامعت کرتا ہے، یعنی دبر میں جاتا ہے، پیچھے کے راستے سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، اور اگر عورت کراتی ہے تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم کہاں سے دیا ہے؟ فرج سے دیا ہے، آگے کے راستے سے دیا ہے،
ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے یا محبت کرتا ہے التوابین، بہت زیادہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، وا مطلب اور یحب مطلب وہ محبت کرتا ہے المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو یہ پاکی و صفائی ہے. پیچھے کے راستے میں یہ سب گندگیاں ہیں، وہاں پہ نہیں جانا ہے، اس راستے سے اپنی حاجت وغیرہ پوری نہیں کرنا ہے. تو یہ جو ضروری احکام تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے، دیکھیے انسان کی ایک حاجت و ضرورت ہے. اسلام نے شادی کا راستہ دکھایا اور شادی کے راستے سے عورتوں سے اپنی حاجت پوری کرنے کا طریقہ بتایا، ناجائز طریقے سے بچنے کا حکم دیا. آج شادی وغیرہ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور 100 50 گرل فرینڈ رکھتے ہیں. کتنے لوگوں سے تعلقات بنا چکے ہوتے ہیں اور کتنے سے بناتے رہتے ہیں. ایسے لوگ پاکی اور صفائی کو کیا جانیں؟ پاکی کا جو نظام ہے صفائی کا، یعنی عورت ایک پاک رشتہ اور پاک طریقے سے اپنی ہم خواہشات پوری کرے، وہ کیا جانیں؟ جو ادھر ادھر چاروں طرف منہ مار رہے ہیں ان کو کبھی بھی اسلام کی تعلیم پسند نہیں آئے گی. شادی سے انہیں اعتراض رہے گا، شادی سے انہیں نفرت رہے گی، ہاں شادی کا وہ مذاق اڑائیں گے، لیکن اپنے 100 جگہ پر جا کر کے اپنا منہ کالا کریں گے تو اس پر کوئی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیے ایسے کتنے لوگ ہیں جو 10 طرح کی بات کرتے ہیں، جب ان کی پول کھلتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تم لوگوں کی عورتیں، نساء مطلب عورتیں، کم مطلب تم لوگوں کی، یعنی تمہاری عورتیں حرث لکم کھیتی ہیں تم لوگوں کی. کھیتی کا مطلب وہ کھیتی مت سمجھیے جیسا کہ کھیتی ہم دیکھتے ہیں جس میں سے اناج نکلتا ہے، اور وہ مطلب نہیں ہے. ایک صرف استعارہ ہے، یعنی ایک لفظ کہہ کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. جس طریقے سے انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے اس میں سے اناج وغیرہ نکلتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ اس میں آپ اپنا بیج ڈالیں، جسے ہم منی کہتے ہیں، پانی کا قطرہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دیتا ہے، اولاد کی شکل میں، بچے کی شکل میں رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے. اس کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ جیسے ہل سے کھیت کو جو ہے جوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. احترام ہے انسان کا، یہ سمجھانے کے لیے صرف کہا گیا. تو تم لوگوں کے لیے کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، پس آؤ، حَرْثَكُمْ اپنی کھیتی میں، اَنَّا جس طرح، شئتم تم چاہو، تم جیسے چاہے ویسے آؤ. مطلب اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے کہنا، اصل میں یہ بھی اس کے پس منظر ہے. یہودی لوگ کے جو طریقہ ہوتا تھا، یعنی اگر چت لٹایا جائے، لٹا کر کے اگر ہم جمع کریں اور پٹ لٹا کر کے جمع کریں اور ایسے کریں ویسے کریں، تو ان لوگوں کے یہاں الگ الگ معاملہ تھا. ہاں کہ اگر ہم ایسے کریں گے جمع تو یہ بیماری ہوگی، ویسے کریں گے تو وہ بیماری ہوگی، ویسے کریں گے تو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اس طرح کی ان کے اندر یعنی کہ کنفیوژنس تھے، اس طرح کی ان کے اندر سوچ تھی. تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس راستہ صحیح ہونا چاہیے. فرج میں، یعنی آپ مرد جو ہے فرج میں ہی اپنے اعلی تناسل کو ڈالیں، یہ ہونا چاہیے. اب کسی بھی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، عورت کسی بھی پوزیشن، آپ جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن آپ جانیے، وہ آپ کے لیے ہر پوزیشن جائز ہے، لیکن بس جانا چاہیے کدھر، وہ فرج میں آگے کے حصے کی طرف جانا چاہیے، بس یہ ضروری ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جس طرح تم چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وہ مطلب اور قدموا مطلب آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفس کے لیے، یعنی جو تمہارا لی مطلب لیے، انفس یہ نفس کی جمع ہے، کم اپنے نفس کے لیے یعنی اپنی جان کے لیے آگے بھیجو. کیا بھیجو؟ مطلب نیکیاں بھیجو، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، نیکیاں بھیجو. واتقوا اللہ، اور مطلب آگے کے مطلب یہ قیامت، وقدموا مطلب آگے بھیجو، مطلب قیامت کے دن کے لیے بھیجو. واتقوا اللہ، وا مطلب اور، اتقوا مطلب ڈرو، اللہ مطلب اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا اور یہ جان لو، انکم ملاقو، انا مطلب بے شک، یہ کہ کم تم لوگ، اور یہ جان لو کہ بے شک، یہ جان لو کہ بے شک ملاقو. ملاقو مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنے والے ہو، مطلب اس سے یہ جان لو کہ تم لوگ اس سے ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین، وا مطلب اور، بشر مطلب ہوتا ہے خوشخبری دے دیجئے، المؤمنین مطلب ایمان لانے والوں کو.
اور جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو ان آیات کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا وہ تطہیر، پاکی، صفائی کا ذکر کیا گیا، اور کس طریقے سے ایک انسان مجامعت کرے، صحبت کرے، اس کے آداب و اخلاق کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور ہر چیز میں نیکی کمانے کا جذبہ ہو، اور ہر چیز میں غلط راستے اور غلط طریقے سے بچنے کا جذبہ ہو۔ ان ساری چیزوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیات کو صحیح طور پہ سمجھنے والا بنائے، اور دین کی تعلیمات کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔